Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. اور دو دریا برابر نہیں ہے، یہ میٹھا شیریں پیاس بجھانے والا ہے، اس کا پینا خوشگوار ہے، اور یہ کھارا اور کڑوا ہے، اور ہر ایک سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور گہنا نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو، اور تم اس میں کشتیوں اور جہازوں کو دیکھو گے کہ پانی کو پھاڑتے ہوئے وہ چلتے ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو. گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق سب سے پہلے مٹی سے کی، اور وہ ابو البشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام ہے. اس کے بعد پھر نطفے سے انسان کی تخلیق ہوئی آدم اور حوا سے. پھر اللہ رب العزت نے مرد عورت کی تخلیق جوڑوں کی شکل میں پیدا فرما دی، جو نسل انسانی کے بقا کا ذریعہ ہے، اور یہ جوڑے تا قیامت چلتے رہیں گے. ماں کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے یا ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے، سب کا علم اللہ کو ہے. وہ وقت بھی جانتا ہے، وہ اس کی عمر بھی جانتا ہے، وہ ساری چیزوں اور اس کی فطرتوں سے بھی واقف ہے. اور پھر جو انسان عمر دراز ہوتا ہے یا جس کی عمر کم ہوتی ہے، تو ایک کی عمر دوسرے کی عمر میں نہیں جاتی ہے، بلکہ جس کو جتنی عمر ملی ہے وہ اپنی عمر مکمل کرتا ہے. لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ ایک لمحہ ادھر ہوتا ہے اور نہ ادھر. اور یہ چیز کتاب میں موجود ہے، یعنی اللہ کے پاس جو لوح محفوظ ہے، جو دستاویز ہے، اس میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ اللہ کے لیے نہایت آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ انسان کی تخلیق، انسان کی عمر کی کمی زیادتی اور دیگر تمام چیزوں میں اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے. اللہ کی قدرتوں میں سے ایک قدرت ایسی بھی ہے جو پانی اور سمندر کی شکل میں ہے، اور آج تک دنیا حیران ہے کہ آخر وہ نشانی کیسی ہے، اس کا معمہ حل نظر نہیں آ رہا ہے. اس کا معمہ حل آتا نظر نہیں آ رہا ہے، اور دنیا اسے دیکھ رہی ہے. وہ کیا کہ بغیر کسی سبب کے پانی کو ملا بھی دیا جائے اور پانی الگ بھی ہو جائے، یعنی پانی ملا بھی ہو اور پانی ایک دوسرے سے الگ بھی ہو. تھوڑا بہت ہوتا آدمی شاید ہو سکتا ہے کہ یقین کر لیتا، لیکن اگر وہ دریا اور سمندر کی شکل میں موجود ہے اور پھر دونوں میں موجیں بھی اٹھ رہی ہیں، تلاطم بھی برپا ہے، لہریں بھی اٹھ رہی ہیں، ایک کا پانی ادھر داخل ہوتا ہے، ایک کا پانی ادھر داخل ہوتا ہے،
اس کے باوجود بھی پانی ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ اب اس کو آپ دریا کہیں یا اس کو آپ سمندر کہیں۔ آج 1400 سال بعد اس کی تحقیق ہو رہی ہے اور اسے نیٹ پر ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے کہ دو سمندر ہیں جو آپس میں بالکل ملے ہوئے ہیں، ایک کا پانی سفید ہے، ایک کا پانی جو ہے کالا ہے، دونوں کے پانی کا رنگ الگ ہے، دونوں کا ذائقہ بھی الگ ہے۔ ایک کا پانی میٹھا ہے، پینے لائق ہے، خوشگوار ہے، پی لو تو پیاس بجھ جاتی ہے، اور ایک کا پانی اتنا کھارا، کڑوا، تلخ ہے کہ پی لو تو کو حلق پھاڑتے ہوئے چلا جائے۔ سائنسداں کے کہنے کے مطابق کہ کم از کم 35% نمک جو ہے سمندر کے پانی میں ہوتا ہے، یعنی 100 گرام پانی میں اگر 35 گرام نمک ملا دیا جائے، ہم میں سے کون ہے جو پانی پیے گا؟ نہیں پی سکتا ہے، کیونکہ وہ حلق کو پھاڑتے ہوئے، چیرتے ہوئے اندر تک داخل ہو جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پانی جو بنایا یہ سمندر کا، ایک میٹھا، خوشگوار، شیریں، پینے لائق، پیاس بجھانے والا ہے، اور ایک پانی جو ہے وہ تلخ اور کڑوا ہے کہ وہ پینے لائق ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا سکھائی ہے کہ جب پانی پی لو تو دعا کیا کرو، الحمدللہ الذی سقانا برحمتہ ماء عذبا فراتا ولم یجعلہ بذنوبنا ملحا اجاجا۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں پانی پلایا، خوشگوار، شیریں، میٹھا پانی جو پیاس بجھانے والا ہے، اور اسے میرے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے تلخ، کھارا اور کڑوا نہیں بنایا ہے، ورنہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ اسے کڑوا بھی بنا سکتا تھا، کھارا بھی بنا سکتا تھا، لیکن میٹھا شیریں پانی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ کہ پانی پینے کے بعد کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے۔ سمندر کا پانی ایک کھارا اور ایک میٹھا ہے۔ قرآن میں کئی جگہ پر اس سمندر کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے دریا ہیں جو آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ بنگال میں ایک کوئی دریا ہے جو تقریباً 10-12 کلومیٹر کے آس پاس وہ دریا جیسے بہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن دونوں کا پانی بالکل الگ الگ ہے، بالکل الگ الگ ہے، اور ذائقہ بھی الگ الگ ہے۔ ہمارے یو پی میں بھی اگر دیکھا جائے تو جب یہ الہ آباد میں جمنا اور گنگا یہ جا کر ملتے ہیں، جہاں سنگم جس کو کہلایا جاتا ہے یا سرسوتی کہتے ہیں، تو وہاں پر دونوں پانی کافی دور تک ایک دوسرے سے مل کر بھی الگ ہوتے ہیں، ان کی دھاریں الگ ہیں، ان کا رنگ بھی بالکل الگ ہے۔ دیکھنے والے دیکھتے ہیں، وہاں پر منظر دکھائی پڑتا ہے۔ سورت جو گجرات میں موجود ہے، وہاں کے سمندر میں جو آ کے دریا ملتے ہیں وہ تقریباً 8-10 کلومیٹر تک مل کر ہی چلتے ہیں، موجود ہیں، لیکن ایک کا پانی میٹھا، ایک کا پانی کھارا ہے، ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے۔ ایسے اور بہت سی جگہوں پر ہیں، لیکن صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو دریاؤں کے جو ملنے کا جو ذکر ہے وہ اصل وہی ہے جو سمندر کی شکل میں ہم کو نیٹ پر دکھایا جاتا ہے، وہ بحر قلزم اور بحر احمر ہے۔ اب یہ ملتے بھی ہیں اور الگ بھی ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا ما یستوی البحران، دونوں سمندر برابر نہیں ہیں، یہ میٹھا ہے، شیریں ہے، اور وہ کھارا، تلخ اور کڑوا ہے، تو دونوں برابر نہیں ہیں۔ سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اس نے دو سمندروں کو ملا دیا ہے، مرج کر دیا ہے۔ اللہ بہتر جانے یہ مرج عربی کا لفظ ہے یا یہ انگلش کا ورڈ ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال 1400 سال پہلے سے لفظ مرج استعمال ہو رہا عربی میں، تو غالباً یہ عربی ہوگا، ہو سکتا ہے انگریزی دان نے اسے مرج لے لیا ہو سکتا ہے، کیونکہ انگلش میں اور عربی میں عام طور سے چلتا رہتا ہے کہ انگلش کے الفاظ عربی میں آتے ہیں اور عربی کے الفاظ انگلش میں چلے جاتے ہیں۔ تو مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے دو سمندروں کو مرج کر دیا ہے، ملا دیا ہے۔ یلتقیان، وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، لیکن لا یبغیان،
ایک دوسرے میں گھستے نہیں ہیں، تجاوز نہیں کرتے ہیں، پیوست نہیں ہے، ایک دوسرے سے بالکل ایسے ملے ہوئے ہیں، لیکن نہ اس کا پانی اس میں جاتا ہے نہ اس کا پانی اس میں جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور یہی نہیں بتایا، فرمایا بینہما برزخ، ان کے درمیان ایک آڑ ہم نے پیدا کی ہے، لا یبغیان، اس کے آگے ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ پھر فرمایا کہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اس میں سے لؤلؤ اور مرجان یہ بہت قیمتی پتھر اور موتیاں ہیں، مونگے ہیں، جن کو انسان نکالتا ہے زیورات کے طور پر، گہنے کے طور پر اسے استعمال کرتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے اپنی خوبصورتیوں کو بڑھاتا ہے، اپنی زیب و زینت کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں سمندر سے نکلتے ہیں، ایک ہی سے نہیں، دونوں سے نکلتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک سے لولو نکلتا ہو، ایک سے مرجان نکلتا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لولو مرجان دونوں میں ملتے ہو، دونوں سے نکلتے ہو، اس کی کیفیت الگ ہوتی ہو، اس کی کیفیت الگ ہوتی ہو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ میرے ایک دوست سمندر کے قریب کے رہنے والے، جب سمندری ایریا میں ہم نے سفر کیا، وہاں جا کر سمندر دیکھا، تو بتایا کہ بارش جب آتی ہے تو پہلی بارش جو ہوتی ہے تو یہ جو سیپ کہلاتی ہے، سیپ جو ہے وہ بالکل سمندر کی سطح پر آ جاتی ہے، اور وہ اپنا منہ کیا کرتے ہیں، کھول دیتے ہیں۔ جس کے اوپر بارش کا پہلا قطرہ گرتا ہے اس کا منہ بند ہو جاتا ہے، اور وہ سمندر کے نیچے چلا جاتا ہے، وہ مونگے اور سیپ اور موتیوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پھر وہ لہروں کے ذریعے یا لوگوں کی تلاش کے ذریعے جو نیچے اندر جاتے ہیں، وہ جو ہے اس کو نکال کے لاتے ہیں، اسے صاف کرتے ہیں، اس کی موتیاں نکالتے ہیں، اور اس کو زیورات کے شو پر استعمال کرتے ہیں۔ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ صرف اسی کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، جو سمندر کے پانی میں جا کر یہ ساری چیزیں تلاش کرتے ہیں اور اس کو لا کر بیچتے ہیں، ان کی روزی روٹی چل رہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تستخرجون حلیۃ تلبسونہا، تم اس سے کیا بولتے ہیں کہ گہنے نکالتے ہو، زیورات نکالتے ہو، جس کو تم پہنتے ہو۔ تو یہ سمندر ہے جس کے بارے میں فرمایا۔ ایک جگہ دوسرے الفاظ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، اللہ رب العزت ہے جس نے دونوں سمندر کو ملا دیا۔ پھر اس کا فرمایا کہ یہ میٹھا ہے اور یہ کھارا ہے، اور ایک دوسرے میں یہ گھستے نہیں ہیں۔ 19ویں پارے میں بھی اس کا ذکر ہے، یہاں 22ویں پارے میں بھی اس کا ذکر ہے، 27ویں پارے میں سورہ رحمان میں بھی اس کا ذکر ہے، اور آج دنیا ہمیں دیکھ بھی رہی ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ رب العزت نے جو مثال بہت پہلے دی تھی وہ آج ہمیں نظر آ رہی ہے۔ فرمایا کہ اس میں آپ یہ بھی دیکھو کہ بڑے بڑے جہاز اور شپ چلتے ہیں۔ سورہ رحمان کہا کہ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، چوٹیوں کی مانند، بڑے بڑے چٹانوں کی مانند، بڑے بڑے پہاڑوں کی مانند آپ دیکھو گے کہ اس میں بنائی گئی کشتیاں چل رہی ہیں، اتنی بلند ہو جائے۔ آج جو جہاز بنائے گئے ہیں، جن کے لیے جو سب سے بلندی والا جہاز پہلا بنایا گیا تھا وہ ٹائٹینک بنایا گیا تھا، جو تقریباً 70-80 غالباً فٹ یا گز چوڑا تھا، اور تقریباً 250-300 فٹ یا گز جو ہے وہ لمبا تھا۔ وہ سب سے پہلا جہاز تھا جس کے بارے میں اس کے بنانے والے نے کہا تھا کہ اس کو خدا بھی نہیں ڈبو سکتا ہے، ایک جھٹکے میں وہ چلا گیا، آج تک وہ عبرت کا سامان بنا ہوا ہے۔ آج جو اس کے بعد دوسرا جہاز جو تیار ہوا غالباً 2018 میں جو تیار ہوا ہے، وہ 18 منزلہ کم از کم جو ہے جہاز ہے، اور اس کی لمبائی تقریباً 700-800 فٹ کے برابر ہے۔ یعنی اگر اس جہاز کو یوں کر کے یوں کھڑا کر دیا جائے تو یہ کہہ لیجئے تقریباً دنیا کی جو سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ کہلاتی ہے، اس سے وہ جہاز آنکھیں ملانے کے لیے تیار ہے بلندی میں۔ 18 منزل کا جہاز کم از کم وہ موجود ہے جو آج چل رہا ہے سکون کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تم دیکھو گے کہ اس میں بڑے بڑے جہاز چل رہے ہیں بڑے سکون کے ساتھ، پانی کو پھاڑتے ہوئے، چیرتے ہوئے، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا دیا ہوا رزق فضل تلاش کرو۔ تو چھوٹی کشتیوں کے ذریعے بھی، سمندر کے کنارے بھی، بڑے بڑے جہازوں کے ذریعے بھی، ایک ملک سے دوسرے ملک جانے والے جہازوں کے ذریعے بھی، کنٹینروں کے ذریعے بھی آپ رزق تلاش کرتے ہو۔
سمندر کی گہرائیوں میں جا کر انہی جہازوں کے ذریعے تم رزق تلاش کرتے ہو۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا تأکلون لحما طریا، تم تازہ گوشت اس سے کھاتے ہو، ان سمندروں سے تازہ گوشت کھاتے ہو۔ تازہ گوشت کیا ہے؟ وہ مچھلیوں کے شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، وہ میٹھے سمندر میں بھی موجود ہے، وہ کھارے سمندر میں بھی موجود ہے۔ دونوں کی مچھلیوں کا ذائقہ الگ اور دونوں کی مچھلیوں کا گوشت بالکل تازہ ترین ہے۔ بعض سائنسداں نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی شخص سمندر میں اکیلے پھنس جائے اور اسے کھانا پینا نہ مل رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بارش اگر ہو تو اس کا پانی بٹور لے، سمیٹ لے، اور اس کے بعد سمندر میں جو مچھلیاں ہیں ان کے ذریعے سانس کے لیے، کھانے کے لیے اپنا وہ کر لے، اور وہ دھیرے دھیرے سمندر کے کنارے لہروں کے ذریعے پہنچ جائے گا۔ سمندر میں جو مچھلیاں مل رہی ہیں اس کے پھیپھڑوں کے ذریعے وہ اپنی سانس، اپنی انرجی حاصل کر سکتا ہے۔ آج کے سائنسداں کی یہ تحقیق ہے۔ انسان اپنی جان اس طرح بھی بچا سکتا ہے، پھر اس کا جہاز تو آگے نکل ہی جائے گا دھیرے دھیرے کر کے، اس کی کشتی تھپیڑوں میں، لہروں میں ادھر ادھر ہوتے ہوئے، ہچکولے کھاتے ہوئے ایک نہ ایک دن وہاں پر پہنچ ہی جائے گی، کنارے پر نیا پار لگ جائے گی۔ تو یہ مثالیں اللہ رب العزت نے اس لیے دی تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں کہ کتنا گہرا سمندر ہوتا ہے، کتنے گیلن پانی اس کے اندر ہوتا ہے، اور پانی اتنا اس کا دباؤ ہوتا ہے کہ آج بھی کوئی شخص 500 میٹر بلکہ 400 میٹر سے نیچے نہیں گیا ہے۔ سمندر کی گہرائی میں 400 میٹر سے نیچے ابھی تک نہیں گیا کوئی، بلکہ 400 فٹ کہہ لیجئے، میٹر تو بہت بڑی بات ہو گئی، 400 فٹ سے نیچے بھی انسان نہیں گیا ہے، تب وہ سمندر کی اتنی چیزیں ڈھونڈ رہا ہے۔ اور جو ہزاروں فٹ سمندر ابھی گہرا ہے، جس کے پانی کو انسان برداشت نہیں کر سکتا، انسان تو انسان، دنیا کی سب سے بڑی مخلوق ویل مچھلی، وہ بھی 500 فٹ کے نیچے بھی نظر نہیں آتی۔ اللہ نے کیا کیا عجائبات سمندر کے اندر رکھے ہیں ابھی ہمیں نہیں پتا ہے۔ ہم تو ابھی سمندر کی سطح پر، اوپری سطح پر ہم تیر رہے ہیں اور انہیں دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ ہم نے تلاش کر لیا، دنیا کے سارے علوم ہم کو حاصل ہو گئے۔ ابھی اس کے نیچے نہ جانے کتنی تاریکیاں ہیں۔ سائنسداں کی تحقیق ہے کہ سورج کی روشنی کی وجہ سے سمندر میں 7 کلر پیدا ہوتے ہیں۔ پہلے اوپر جو زمینی سطح پر رہے کلر الگ، تھوڑا سے نیچے ہو جائیے تو تھوڑا اس کا کلر الگ، تھوڑا سا اور نیچے جائیے تو اس کا کلر لال ہو گیا، اور نیچے آ جائیے تو اس کا کلر بلیو ہو گیا، اور نیچے آئے جائیے تو اس کا کلر ڈارک ہو گیا، پھر میرے بالکل تاریک اندھیرا، بالکل کالا ہو گیا۔ 7 کلر ان کو نظر آتے ہیں۔ یہ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ یہ کہاں سے نشانیاں مل رہی ہیں؟ اللہ رب العزت نے دی ہیں، ہم صرف اسے تلاش کر رہے ہیں۔ اور یہ سمندر سارے ہمارے رزق کا سبب بنے ہوئے، یہ اس لیے ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ کے نعمتوں کو دیکھ کر، اللہ کے تمام قدرت کے ان مظاہر کو دیکھ کر، ان کی نشانیوں کو دیکھ کر تم جو ہے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ اگر شکر کر دو تو اللہ رب العزت تم کو اور نوازے گا، اگر ناشکری کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں مٹا دے گا، تہ تہ کر دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی ذات پر کم حق و ایمان کی اور اپنی قدرت پر کم حق و ایمان کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔